اور بخشش کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں، اور بحمدہ تعالی ہم سب کی بخشش کا سامان لیے منظور نظر حضور ضیاء الامت پیر جسٹس محمد کرم شاہ الازہری کے روحانی لخت جگر جو ہمارے سامنے حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب کی صورت میں جلوہ افروز ہیں۔ عزیزان گرامی، مرید بہت سے ہوتے ہیں اور مراد ہونا یہ بہت نصیب کی بات ہے۔ کسی ایک مقام پر خطاب فرما رہے تھے تو ایک صاحب نے آپ کا خطاب سنا اور سن کر حضور پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میں اپنی بیٹی کا عقد خان محمد قادری سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان کے والدین سے ملوا دیں۔ حضور قبلہ پیر صاحب نے فرمایا، خان محمد قادری کا میں ہی باپ ہوں، میں ہی ماں ہوں۔ حضرت یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس پر ساری زندگی قربان ہے کہ کوئی پیر یہ کہہ دے کہ یہ میرا مرید نہیں، میرا بیٹا ہے، میں ہی اس کی ماں ہوں، میں ہی اس کی باپ ہوں، اور خود حضور قبلہ پیر صاحب ان کے گھر گئے ان کی بچی مانگنے کے لیے، اور خود آپ نے حضرت کا نکاح پڑھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور حضور داتا گنج بخش کی نگری داتا نگر میں آپ کو ڈیرا لگایا، اور جب پہلا جمعہ دونوں پیر اور مرید نے مل کر پڑھایا تھا، 8 افراد جمعہ پڑھنے والے تھے، اور آج وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اوپر نیچے مسجد بھری ہوئی ہے۔ یہ فیضان نظر ہے حضور پیر جسٹس محمد کرم شاہ الازہری کا، اور آج ہماری بخشش کا سامان لیے حضور خان محمد قادری صاحب جامع مسجد محمدیہ رچنا بلاک میں جلوہ افروز ہیں۔ میں آپ سے دست بستہ ملتجی ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں۔ حضور قبلہ خان محمد قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين وسيد العالمين خطيب الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قال الله تبارك وتعالى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ترسا دیا ہے ابر گریزان اس قدر، ترسا دیا ہے ابر گریزان اس قدر، ایک بوند بھی جو برسے سمندر لگے مجھے، میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے۔
मुअज़्ज़ज़ मोहतरम काबिल सद क़द्र बरादरान इस्लाम, दोस्त साथी साहिब वफ़ा वो होता है जो दुख में काम आए। दोस्त की पहचान सुख में नहीं होती, दुख में होती है। मुसीबत में पता चलता है यगाना कौन है, बेगाना कौन है, मोहब्बत किसे है, नफ़रत किसे है। सुखों में कोई पता नहीं चलता। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, ये फ़कीर लोग बड़ी खरी सच्ची और सुच्ची बोली बोलते हैं और इनके एक एक फ़िक्रे में किताबें छुपी होती हैं। वो फरमाते हैं कि ऐशां खुशियाँ मौजां अंदर हर कोई यार कहांदा। ऐशां खुशियाँ मौजां अंदर हर कोई यार कहांदा। संगी सो जो तंगी तक के बने पंझाल दुखांदा। ये है संगी की पहचान, ये है साथी की पहचान। और फिर वो ये भी फरमाते हैं कि जेड़ा कम ना आवे दुनिया अंदर औखे सौखे वेले, उस बेफैज़े संगी कोलूं बेहतर यार अकेले। और फिर उन्होंने आगे पहचान भी बताई कि नीच कमीने गंदे पीच और एक शरीफ साहिब असल साहिब नस्ल में फ़र्क क्या है। कहते औखे वेले कारी आवे चंगियां दी अशनाई। औखे वेले, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि बुज़ुर्ग मेरे सामने बहुत सारे बैठे हैं। तो औखे वेले कारी आवे चंगियां दी अशनाई, अड़िया आखण दी लज पालन। अड़िया अड़िया यार नू आ देना जी, अड़िया आखण दी लज पालन जो इंसान वफाई। और आगे भी उन्होंने कुछ कहा है कि काले भौर अशनाई कर दे। काले भंवरे काले भौर अशनाई कर दे, मिलन फुलां दे ताई एक डिठा फिर दूजे त्रीजे लैंदे फिरन हवाई। दोस्ती की पहचान, किसी साहिबे असल की पहचान सुख में नहीं होती, दुख में सब कुछ पता चल जाता है। कोई कौन है, कोई क्या है, कोई कैसा है, कोई ऐसा है या वैसा है, ये सीधी कसवट्टी दुख है। दुख आता है साया भी साथ छोड़ जाता है, दुख आता है आंखें भी फिर। जब आंखें ही साथ नहीं देती तो दुनिया क्या साथ निभाएगी। जब अपना साया साथ नहीं देता है तो फिर ये जग कब निभाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है हर कोई छोड़ जाता है और अकेला मन घबराता है, उठ के नारे लगाता है। जेड़े आखदे सन मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नी। जेड़े आखदे सन मरांगे नाल, ये सारे कहते हैं, सारे कहते हैं। जवानी में तो सारे कहते हैं, बुढ़ापे में कुछ कुछ पता चलता है। वरना साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, बड़े कौल अकवाल होते हैं, बड़े कौल करार होते हैं और अजीब अजीब किस्म के प्यार होते हैं।
لیکن سچ بات یہ ہے ایک ایسی منزل بھی آتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے قبر میں سلاتا ہے، پھر مٹیاں بھی ہاتھوں سے اٹھاتا ہے۔ یا تنکا برداشت نہیں ہوتا تھا، آج منو من مٹی کے نیچے دبا دیا، 2 گھڑی بھی نہ بیتی کہ دفنا دیا، کر دیا اہتمام آخری۔ قمر جلالوی نے ٹھیک کہا، اس نے کہا یاری دوستی کو دیکھنا ہے نا کہ کتنی اس کا پیچ ہے، کبھی یار کو مرتا دیکھ اور یاروں کو پھر کام کرتا دیکھ۔ وہ کہتا ہے مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن۔ آپ نے کبھی دفنایا ہوگا کسی کو، سب سے زیادہ حصہ مٹی ڈالنے میں پرائے نہیں لے رہے ہوتے، جتنی نیڑے کے ہوتے ہیں اتنی زیادہ مٹیاں۔ اب کوئی پوچھے خیر ہے کہ آپ کوئی غصہ ہے کہ بھائی، چاچے کے بیٹے، مامے کے بیٹے، سارے بھتیجے سارے رل کے اس کے منہ پہ تھوڑی مٹی پڑی ہے کہ تم بھی کسر پوری کر رہے ہو، پھر دعوت دیتے ہیں تو بھی ڈال، ثواب ملے گا۔ اپنے ثواب کی خاطر پتہ چل گیا کتنا پیار تھا اور کتنا پیار ہے، کیا حقیقت تھی کیا جھوٹ ہے۔ قمر نے کہا مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ ساری زندگی کا اولاد نے باپ کو صلہ کتنا دیا، مٹی میں دبایا، قبر کو اور پہلے کچی تھی اور پکی کر دی، اور پکی کر دی۔ لیکن دوستان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وفا ادھر ہے نہ وفا ادھر ہے، اب ڈھونڈو وفا کدھر ہے۔ تو پھر سچ تو یہ ہوا کہ بندہ اس کو بیلی بنائے، اس کو ساتھی بنائے جب ہر کوئی چھوڑ جائے، اور وہاں جو کام آئے بیلی تو وہ ہوا، ساتھی تو وہ ہوا، جہاں کوئی کام نہ آئے پھر وہ کام آئے، یہ اس کو بندہ دوست بنائے۔ اور ایسا ہے کوئی کہ جہاں باپ بھی چھوڑ جائے، جہاں ہر کوئی ساتھ چھوڑ جائے، جہاں ماں تو پہلے ہی چھوڑ گئی، بہت روئی تھی ماں لیکن دہلیز کو پار نہیں کر سکی، ماں دہلیز کو پار نہیں کر سکی کیونکہ پردہ آڑے آ گیا ہے۔ اب ماں پردے کی وجہ سے وہاں رہ گئی، بہنیں پردے کی وجہ سے وہاں رہ گئیں۔ مطلب سیدھا ہے کہ نہ دوست نہ سنگی نہ ساتھی، بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ سنگ نہ سہیلی نہ یار نہ بیلی، اکیلی پڑی ہے حویلی۔ یہ معاملہ سچ کیا ہے؟ کس کو بندہ ساتھی بنائے، کس کو بندہ دوست بنائے، کس کو بندہ اپنا بنائے؟ بندہ اسے اپنا بنائے جو کڑے وقت میں کام آئے۔ اب کڑے وقت میں تو کام آتا کوئی نہیں، ہم نے اول سے لے کر آخر تک دیکھ لیا ہے، اور پھر ویسے جب کوئی کام نہیں آتا، جس دن اللہ جلال میں آئے گا پھر کون کام آئے گا؟ جب اتنی سکھی وقت تھا تو سب نے تنہا چھوڑا، جب وہ وقت آئے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ یوم نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم، کہ اللہ تعالیٰ جس دن پکڑ کو ان کو اوندھا کر دے گا، اور بکمن یہ بھی ہے، اور یہ جو میں نے پڑھا حضرت صاحب نے بھی اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن گنگا کر دے گا، اندھا کر دے گا، نہ تو بندہ دیکھ سکے گا نہ بندہ
الیوم نختم علی افواہہم، جب زبانوں پہ تالے چڑھا دے گا کہ آج تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جب زبانیں بند ہو جائیں، یومئذ مقرنین فی الاصفاد، جب وہ زنجیروں میں جکڑ دے گا کہ تم ہل بھی نہیں سکتے۔ اب نہ بندے کو ہلنے کی اجازت ہے، نہ گردن پھیرنے کی اجازت ہے، اور فرمایا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، جب ہم تمہیں بے بسی اور بے کسی میں اٹھائیں گے تو ایک ایک لیر کو ترسو گے۔ آج ہم نے کتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فرمایا ایک دن ایسا آنا ہے جس دن میں نے تمہیں اٹھانا ہے، کما خلقناکم اول مرہ، جب تم ماں کے بطن سے دنیا میں آئے تھے تو تمہارے اس تن بدن پہ کوئی چیتھڑا نہیں تھا، جب ہم قبر سے تمہیں اٹھائیں گے تو تمہاری حالت وہی ہوگی۔ اب بولو، تم چودھری ہو، تم راجے ہو، تم خواجے ہو، تم پیر طریقت ہو، تم علامہ صاحب ہو، تمہاری اوقات تمہیں بتائی جائے گی کہ تم یہ ہو۔ یہ تو آیت ہے قرآن کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تشریح فرمائی، فرمایا جس طرح ماں نے جنا ہے ایسے ہی بندوں کو اٹھا دیا جائے گا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، انہوں نے سر نیچے کیا اور ایسے جسم کانپا، کہا لجپال نبی کیا ہوگا، شرم بھرم کدھر جائے گا، بڑی رسوائی ہوگی جب یہ حال ہوگا۔ فرمایا ابو بکر کی بیٹی جانتی ہو رب تعالی اس طرح اٹھائے گا بندے کو کہ بندے کو نہ جرت نہ ہمت نہ طاقت ہوگی، نہ دائیں دیکھ سکے گا نہ بائیں دیکھ سکے گا نہ اوپر دیکھ سکے گا، گردن ایک جگہ تنی ہوگی۔ بس بیٹا بس بیٹا بس۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب یہ کیفیت ہے تو وقت کتنا ہے، دکھ درد کا وقت لمبا ہوتا ہے، سکھ کی گھڑیاں لمبی بھی ہوں تو مختصر ہو جاتی ہیں۔ پچھلے پہر اگر گردے کا درد پڑ جائے، ایک گھنٹہ بھی رات کو کاٹنا پڑے تو قیامت بن جاتا ہے۔ سکھ کی صدی مہینوں میں گزر جاتی ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑ جاتے ہیں، اور گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اب دکھ درد میں جکڑا ہوا انسان، نہ بولنے کی اجازت، نہ فریاد کی اجازت، نہ دائیں دیکھنے کی اجازت۔ اب حالت یہ ہے کہ کھڑا کر دیا گیا ہے اور اوپر سورج کو اس کے سر پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور ادھر یہ کائنات کا نقشہ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، اس پوری روئے زمین کو بدل دیا جائے گا، نہ دریا نہ سمندر نہ پہاڑ نہ درخت، بالکل ایک چٹیل میدان ہے، اور انسان حیران پریشان ہے کہ کیا یہ وہی جہان ہے جہاں کبھی ہم تھے؟ نہیں، فرمایا بالکل بدل دیا جائے گا، نہ آسمان ستاروں والا ہوگا نہ زمین بہاروں والی ہوگی، آسمان کو کالا سیاہ کر دیا جائے گا، سورج کی آگ کی شدت میں سیاہی ہے، اور فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
یہ حالت جب ہوگی تو کیا کسی میں دم ہوگا کہ دم مارے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ نہیں، زلزلوں کی زد میں ہوگی زمین۔ ایک جھٹکا پڑا تھا بالا کوٹ میں، ابھی تک گھر نہیں بن سکے، ایک جھٹکے نے اربوں پتی آدمی بیٹھا تھا، بینک بیلنس بھرا تھا، اولاد، بیٹے، پوتے، دوتے، ٹھاٹ باٹ تھا، لیکن چند سیکنڈ کے بعد جب زلزلہ ختم ہوا تو سب کچھ غرق ہو چکا تھا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ پوتے، نہ دوتے، کچھ بھی نہیں، جھولی پھیلا کے بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ وہ کرتا ہے اور کر دیتا ہے۔ بادشاہاں تو بھیک منگاوے، تخت بہاوے گھاہی، کچھ پرواہ نہیں، گھر اس دے دائم بے پرواہی۔ ایک سیکنڈ میں زمین کو آسمان کر دیتا ہے، آسمان کو زمین کر دیتا ہے۔ اس نے کہا اس دن نے آنا ہے، اور آنا بھی ایک پل میں ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ کوئی یہ سمجھے کہ وہ پہلے بولے گا، پہلے بتائے گا، بالکل پلک جھپکنے میں۔ بغتتاً کا لفظ جو آیا ہے کہ بالکل اچانک، کتنی اچانک؟ فرمایا کہ ایک عورت روٹی پکا رہی ہوگی، سرکار نے فرمایا ایک عورت روٹی پکا رہی ہوگی، سب ٹھیک ہوگا، کوئی ہلچل نہیں ہوگی، وہ روٹی پوری پکا چکے گی، تیار کر لے گی، اس کو توے پہ ڈالنے لگے گی۔ توے پہ ڈالنے میں اور روٹی میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ بس روٹی کو توے پہ ڈالنے لگے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہوگا، نوالا ڈالے گا سالن میں، باہر اٹھائے گا، قریب کرنے لگے گا، سب کچھ اپنی جگہ پہ قائم ہوگا، لیکن اب منہ کے قریب نوالا آئے گا، نوالا منہ میں نہیں جائے گا کہ زلزلہ بپا ہو جائے گا۔ ایک جھٹکا پڑا تھا، جیسے میں نے عرض، وہ بالا کوٹ میں تھا، مظفر آباد میں، اور لاہور میں میرے جیسے پاپی جو کبھی بھول کے الا اللہ نہیں کہتے، جب زمین یوں جھولی تھی تو بیٹھے کر رہے تھے الا اللہ الا اللہ۔ ایک جھٹکا پڑا، یاد آیا کہ نہیں آیا؟ تو بڑے بڑوں کو وہ جھٹکا سیدھا کر دے گا۔ جن کی گردنوں میں گاڈر ہیں یہ بڑے نیاز مند ہوں گے اس لمحے، لیکن اس لمحے نیاز مندی کام نہیں آئے گی۔ دمبا جاں بگیاڑا کھادا، پھر آجڑیاں کی کرنا۔ تو انہوں پتہ نہیں پنجابی سمجھ بھی آن دیئے اقبال ٹاؤن والے انہوں کہ نہیں۔ دمبا جاں بگیاڑا کھادا، ہون آجڑیاں کی کرنا۔ کاگے نئے گھران دی پٹی کس اتے چھت دھرنا۔ کاگ جب آتی ہے نا، کاگ تو کیا حشر کرتی ہے، یہ سیلاب والوں سے پوچھو۔ بڑے پھنے خان زمیندار تھے، وہ بھی کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ پانی جب آیا تو نیچے نہیں، پہلے اوپر چڑھا ہے، جیسے پڑھا لکھا پانی تھا۔ تو فرمایا کاگ، کاگ کہتے ہیں سیلاب کے ایک ریلے کو۔ کاگے نئے گھران دی پٹی، پانی کی عادت ہے یہ اوپر سے نہیں آتا، یہ نیچے سے آتا ہے، یہ نیچے سے ایسے اکھیڑتا ہے۔ کاگے نئے گھران دی پٹی کس اتے چھت دھرنا۔ جب جڑ ہی نہ رہی ٹہنی کا کیا ہوگا، جب بنیاد ہی نہ رہی تو شیطیر کیا کریں گے۔ فرمایا حالت یہی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرات گرامی، حالت تو یہ ہے کہ کیفیت یہ ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین مسلسل زلزلوں کی زد میں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پھٹ رہی ہے، اور زمین جگہ جگہ سے، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ جی
آگے تشریف لائیں قریش صاحب۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب مسلسل زلزلے ہوں گے تو زمین کٹنا اور پھٹنا شروع ہو جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین پھٹتے پھٹتے کٹتے کٹتے جتنی زمین کے دفائن خزائن ہیں سارے اچھل دے گی، اگل دے گی۔ اور اب جب ہم تو ایک ایک تنکے پہ لڑتے اور مرتے ہیں، ایک ایک تنکے پہ، لیکن اخرجت الارض اسقالها، جتنے خزانے ہوں گے سارے زمین اگل دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کو یہ نہیں کہ اس سونے کو اٹھاؤں یا چاندی کو، اس دن پکڑ کے سر کہے گا میں جاؤں کہاں، اور آواز آئے گی یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ فرمایا آج نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کسی نے آنا ہے، نہ کسی نے جانا ہے، آج ہمارا ہی زمانہ ہے، جا نکل کے دکھا۔ این المفر، کہاں جائے گا؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ فرمایا آج ٹھکانہ صرف ادھر ہے، اب بتا کوئی ہے تیرا، اب بتا کوئی ہے تیرے ساتھ؟ ساتھ تو نبھانا تھا انہوں نے جن کو نبی کہتے ہیں، جن کو رسول کہتے ہیں، لیکن اپنی پڑ جائے تو پھر کسی کا ہوش نہیں ہوتا۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تو اور میں کس کھیت کی مولی ہیں، اللہ نبیوں کی پیشی لگا دے گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، آپ کو جو میں نے رسول بنایا تھا تو مجھے رپورٹ دو، لوگوں نے کہا کیا؟ اب انہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے تو پیغام پہنچایا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، لیکن عابد صاحب اور قبلہ قاری صاحب آپ حفاظ ہیں، مجھے بتائیں آگے یہ لفظ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں کیا کہا۔ سیدھا سوال ہے، سیدھا جواب ہے، پوچھا صرف اتنا جا رہا ہے کہ ابراہیم مجھے یہ بتاؤ امت نے کیا کہا، جواب یہ ہے ہاں کہا یا اتنا سیدھا سیدھا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ کے جلال کی وجہ سے انبیاء کا علم فنا ہو جائے گا، جلال الہی کی وجہ سے انبیاء اور رسولوں کا علم وقتی طور پر فنا ہو جائے گا، اور وہ یہ کہہ اٹھیں گے لا علم لنا، پتہ نہیں کیا کہا کسی نے۔ جب ان کا یہ عالم ہے تو باقی معاملہ جب جلال الہی پڑے گا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ نبی، رسول، مقرب، فرشتے، شہید اس دن گھٹنوں کے بل جا پڑیں گے اور کہیں گے آج نجات کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اور جب اللہ جلال میں آئے گا تو پھر جلال میں آ کے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، 14 طبق کو اپنے دست قدرت میں سمیٹ کے کہے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ مالک کون ہے، ملکیت کس کی ہے؟ آج تو یہاں سارے ہیں، یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ فلاں افسر ہے، یہ کرسی میری ہے، یہ کرسی تیری ہے، اس علاقے کا میں ہوں بڑا، لیکن اس دن وہ پوچھے گا این الجبارون، کہاں ہیں وہ تکڑے تازے لوگ، کہاں ہیں وہ سردار لوگ، کہاں ہیں نواب زادے؟ این الجبارون این المتکبرون، کہاں مر گئے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے پہاڑ خان اور مخلوق کو سمجھتے تھے کیڑے مکوڑے، رعایا سمجھتے تھے؟ این الجبارون این المتکبرون، آواز گونج رہی ہے۔ رسول پاک کتنی دیر یہ گونجے گی؟ فرمایا 300 سال یہ آواز گونجے گی۔ لمن الملک اليوم این الجبارون این المتکبرون این الملوک این ابناء الملوک، کہاں گئے وزیر، کہاں گئے وزیروں کے بادشاہ، کدھر مر گئے ہیں؟ اس دن اسی لیے کہا مالک یوم الدین،
اسی لیے کہا مالک یوم الدین. یہاں امام بیضاوی کہتے ہیں مالک یوم الدین کیوں؟ مالک تو آج بھی آپ ہیں، مالک کل بھی آپ ہیں، تو یہ تخصیص کیوں ہے کہ روز جزا کا مالک میں ہوں؟ فرمایا آج کل کچھ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن کو گمان ہے کہ میں بھی ملک فہد، ملک چیتا، ملک فیصل، ملک عبداللہ، آج کل فلاں بادشاہ فلاں بادشاہ. فرمایا ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم بھی مالک ہیں، میں اس ٹاؤن کا مالک، تو اس شہر کا مالک. کچھ لوگوں کو زوم ہے، لیکن فرمایا میں ان کے سارے گھمنڈ وہاں نکالوں گا اور کہوں گا لیمن الملک الیوم. کل اپنی اپنی پکارنے والوں آج بولو مالک کون ہے. اسی لیے کہا کہ آج ہی گردن جھکا تاکہ کل تجھ سے پوچھنا نہ پڑ جائے. ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جو آج نیاز مند ہیں، ان کو کہا جائے گا تم ذرا ادھر ہو جاؤ، مجھے ان سے پوچھنے دو جو بڑے بڑے ہیں. لمن الملک الیوم. 300 سال تک یہ آواز لگی رہے گی، پکار پڑتی رہے گی، اور جب 3 صدیاں بیتیں گی اب مخلوق کچھ ٹخنوں تک، کچھ پنڈلیوں تک، کچھ کمر تک، کچھ گردن تک، کچھ ناک تک، کچھ پورے کے پورے غرق اپنے اسی قطران بدبودار پسینے میں، اور صدیاں جہاں. تو میں نے پہلے کہا کہ درد ہو دانت کا یا سر کا یا گردے کا، پڑ جائے تو گھنٹہ کاٹے نہیں کٹتا، تو 3 صدیاں کیسے کٹیں گی؟ اس لیے فرمایا اب بتا. اور پھر وہ دن کہنے کو تو بڑا آسان لگ رہا ہے، فرمایا جانتے ہو روز قیامت کتنا بڑا ہے؟ فی یومن کان مقدارہ 50 الف سنہ. 50,000 سال کا ایک دن. 29واں سپارہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن. اب مجھے بتائیں کہ کوئی نہ ہو، کسی کے بنا یہ وقت کٹے گا کیسے؟ یہ صدیاں گزریں گی کیسے؟ مشکل وقت ایسا ہے کہ کوئی کسی کے نزدیک نہیں آ رہا. میں نے عرض کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی پیشی لگی ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آج جن کو پالنے کے لیے میں جتن کرتا پھرتا ہوں، یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا، بیٹے باپ کو نہیں پہچانتے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اچھال کے کہہ رہی ہے اس کو میرے مالک دوزخ میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیع. قبیلے کا سردار کہے گا مالک سارا قبیلہ دوزخ کا ایندھن بنا دے، مجھے چھوڑ دے. باپ کہے گا میری ساری اولاد کو دوزخ میں ڈال دے، مالک مجھے چھوڑ دے. ایک ماں تھی، اس نے اٹھایا بھی کسے؟ دودھ پیتے کو جو سب سے پیارا تھا. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. پھر ماں کو ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کوئی گود میں میری بھی پلتا تھا. جب حالت یہ ہے، سوال میرا یہ ہے اس حال میں کوئی ہوگا جو کسی کو پوچھے گا؟ اب ذرا ادھر پلٹ کے آئیے. جب نبی، رسول، فرشتے، شہید، ماں، باپ، بہن، بھائی، رشتے، قبیلے سب چھوڑ گئے،
اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دم میں اتنا دم ہوگا کہ گھٹنے جب لگیں گے مٹی پہ، ہاتھ جڑیں گے اللہ کے سامنے اور کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی، خلیل تو ہوں لیکن آج تیرے جلال کے سامنے ایک چھوٹی سی تمنا ہے کہ صرف مجھے چھوڑ دے۔ 4 رسول ہیں اولو العزم، یہ حدیث ہے رسول پاک کی، چاروں کی حالت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ گھٹنے، کسی بندے کو کبھی بے کسی میں آپ نے دیکھا ہے گھٹنے مٹی پہ ہوتے ہیں، ہاتھ جڑے ہوتے ہیں ایسے، یہ بے بسی کی انتہا ہے۔ لسے دا کی زور محمد، نس جانا یا رونا، آج بیچارہ دوڑ تو سکتا نہیں، اب رونے پہ بھی پابندی ہے کہ آواز نہ نکلے، اب ہاتھ جڑے ہیں انبیاء کے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہہ رہے ہیں مالک لا اسألک اليوم الا نفسی، صرف مجھے معاف کر دے، بس اتنا ہی بہت ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک جملہ اور کہیں گے، وہ کہیں گے مجھے چھوڑ دے، آج میری ماں مریم بھی آ کے کہے کہ تیرے لیے عیسیٰ بہت دکھ اٹھائے میں نے، ایک نیکی دے دے، مولا میں اس کے لیے بھی نہیں بولوں گا۔ جب پوری کائنات چھوڑ گئی، منہ موڑ گئی، جب کوئی کام نہیں آیا، میدان حشر ہے، میدان محشر ہے، لیکن اتنے میں ایک ہی آخری سہارا وہ در ہے تمہارا، تو ہی رہا ایک ہمارا پیارا، سرکار آئیں گے اور دنیا کہے گی بولی وہی بولیں گے، حضور عرض کریں گے لا اسألک اليوم نفسی، اپنے لیے میں کچھ نہیں مانگتا، امتی 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 امتی۔ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ کون ہے پیار کے لائق، کون ہے اعتبار کے لائق، کون ہے محبت کے لائق۔ پوری بزم ہستی میں ایک ہستی ہے جو پیار کے لائق ہے، ایک ہستی ہے جو وفا کے لائق ہے، ایک ہستی ہے جس کے اوپر اعتبار ہو سکتا ہے، ایک ہستی ہے جس کا دامن پکڑا جا سکتا ہے، ایک ہستی ہے جس نے اس میدان میں ستارے ٹوٹ رہے ہیں، سورج کہاں کھڑا ہے، اللہ جلال میں ہے، اور حضور کیا کہہ رہے ہیں لا اسألک اليوم نفسی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، امتی امتی امتی، میری امت چھوڑ دے، میری امت چھوڑ دے۔ علماء مفسرین محدثین اس حدیث کی شرح کرتے ہیں، کہتے ہیں اب اگر رب نہ بھی چھوڑے مدنی تجھ سے تو گلا کوئی نہیں، آپ سے اب گلا کوئی نہیں۔ آپ نے اس منزل پہ جہاں رسول نبی یہ کہہ گئے، وہاں آپ نے ہم نکموں کا چلو نام تو لیا ہے۔ میں سرائکی میں عرض کرتا ہوں، اگر سمجھ گئے تو کہ یعنی دوست نام لے اور اس منزل پہ لے، اج قاصد یار دی خبر سنا، کئی گال میری بھی چولی ہس۔ قاصد تو میرے دوست کے پاس گیا تھا، کوئی میری بات بھی اس نے کی تھی، اج قاصد یار دی خبر سنا، کئی گال میری بھی چولی ہس، ایمیں آکھیا ہس جو نال بلے ساں، ایویں آکھیا ہس جو نال بلے ساں، یاد ایک کملی بھولی ہس، یاد ایک کملی، فرق بہت ہے نا، فرق بہت ہے، وہ کہاں
ہم کہاں لوگوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن یاد ہر کوئی ہر کسی کو نہیں کرتا۔ سٹیٹس کا خیال رکھتا ہے، پروٹوکول ہوا کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ اسمبلی میں ہمارا تذکرہ کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کا رونا روتے ہیں۔ یہ جو بڑے بنے ہوئے ہیں من گھڑت، یہ اپنا رونا روتے ہیں، یہ قوم کا رونا کہیں نہیں روتے ہیں۔ لیکن صدقے تیرے مدنی میرے میدان محشر ہے، رب جلال میں ہے تو پھر بھی ہمارے خیال میں ہے۔ کمال نہیں ہے کہ اس رب کے سامنے جہاں جلال کا یہ عالم ہے کہہ رہے میری امت کو چھوڑ دے، میری امت کو چھوڑ دے۔ اب اگلا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کے ہونٹوں سے لفظ نکلیں گے اور قیمت لگے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تو وفا کی، آگے وفا کی قدر نہ ہوئی، قیمت لگے گی، ایک ایک لفظ تلے گا۔ اور آگے حدیث پاک کے لفظ یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی طرف دیکھے گا اور کہے گا جو تھے تیرے پیارے وہ تو پہلے ہی لے گیا ہے۔ کہا کہاں؟ کہا ہم نے وعدہ نہیں کیا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ تو پہلے لے چکے تم، باقی رہے گنہگار، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے رہوں گا۔ لفظ کیا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا۔ حالانکہ تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا میں تیری امت کو بخش دوں گا، لیکن بخشنے کا نہیں، بخشش مانگنا اور ہے، اس میں کچھ فاصلہ رہتا ہے۔ لیکن رب جان گیا ہے کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے۔ اتنا پیار بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم توحید کیوں نہیں بیان کرتے، تم رسالت کے اوپر زور کیوں دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بس ذرا نمک کسی کا کھایا ہے۔ نمک حرام نہیں بن سکتے، نمک حرامی نہیں ہوتی۔ زمانے میں یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا۔ جب خدا جلال میں تھا اس وقت بھی ہمارے خیال میں تھا ہم بڑے نمک مردار ہیں کہ اس کو بھلا دیں۔ جس کے بندے ہیں ہم، اس نے تو جلال دکھایا ہے، وہاں بھی جمال دکھایا تو تو نے دکھایا ہے۔ اب ملا ملوانے مفتی یہ توحید کریں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمیں تو بھولتا ہی نہیں ہے کہ قیامت میں کسی نے میری بات نہ پوچھی، ایک حامی نظر آیا تو نظر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار نے یہ کہا، اوپر یہ ہوا، اس کو کہتے ہیں بے دم شاوارسی کہ بے پردہ زلف بدوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا۔ بے پردہ زلف بدوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا، میں کیا خورشید قیامت بھی منہ تکتا ہوا رہ جائے گا۔ آپ منزل بھی دھیان میں رکھیں، حالات بھی دھیان میں رکھیں، پھر دیکھیں کون آیا ہے، پھر دیکھیں کس منزل پہ حضور آئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس منزل پہ آ کے میں کہوں گا میری امت کو چھوڑ دے، میری امت کو چھوڑ دے۔ پھر صرف یہی نہیں، فرمایا ایک تو ہے نفخہ اولا، پہلا نفخہ، ایک ہے نفخہ ثانیہ کہ جس وقت جبریل بھی گئے، میکائیل بھی گیا، اسرافیل بھی گیا، عزرائیل بھی گیا، سارے گئے۔ جب نفخہ ثانیہ دوبارہ مخلوق زندہ ہوگی تو اللہ جبریل، میکائیل ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا سیدھے جاؤ مدینے، سیدھے جاؤ مدینے، براق لے جاؤ اور پوشاک لے جاؤ۔ اور سرکار فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، پوری کائنات میں پہلا میں ہوں گا کہ میرا مزار کھلے گا، میں باہر آ جاؤں گا۔ اور باہر آتے ہی میں پوچھوں گا یا جبریل ما ھذا الیوم،
जिब्रील आज क्या दिन है? जिब्रील थर थर कांप के कहेगा अल्लाह के जलाल से, हुजूर क़यामत बर्पा हो गई। जब सरकार ये सुनेंगे तो अब होना तो ये चाहिए कि जब क़यामत बर्पा हो गई तो पूछें मेरी बेटी फातिमा कहाँ है। पूछना चाहिए मेरा इब्राहिम किधर है, मेरा तैयब ताहिर कहाँ है, मेरा कासिम बेटा किधर है। पूछना चाहिए मेरा अली कहाँ है, मेरे करबला वालों का क्या हाल है, मेरे अबू बकर उमर किधर हैं। पूछना इनको चाहिए। लेकिन पहला जुमला मेरे नबी के होठों पे क्या होगा? हुजूर फरमाएंगे क़यामत आ गई जिब्रील। हुजूर क़यामत आ गई। जिब्रील कहेंगे मा फ़अलल्लाहु बे उम्मती, मेरी उम्मत का बता क्या हुआ। आप बताएं कि वफादार है कोई ऐसा? है कोई ऐसा जिस पे एतबार करें? कोई है इन जैसा इनसे बढ़ के प्यार करें? कोई नहीं है, कसम बखुदा कोई नहीं है। अब पूछ रहे हैं हमारी, हम मरे हुए हैं, हम कब्रों में पड़े हुए हैं, वो अपने पाक शहर में खड़े हुए हैं। लेकिन मुझसे मेरा जिक्र अच्छा जो तेरी महफिल में है कि हम मरे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, जिक्र हमारा हो रहा है। कोई ऐसी मंजिल भी है कि जहां सरकार ने हमें भुलाया है? ना हश्र में भुलाया है, ना कब्र में भुलाया है। और फिर सरकार फरमाते हैं कि जब हश्र बपा होगा, रब जलाल में आएगा, अंबिया लर्ज़ां तरसा होंगे। अब अल्लाह सदियों मखलूक जकड़ी रहेगी। अब अल्लाह ताला मखलूक के दिमाग में डालेगा किसी को ढूंढो, बुखारी मुस्लिम सब में ढूंढो। जब दिमाग में आएगा तो सारी मखलूक हज़रत आदम की खिदमत फ़यातून आदम, हज़रत आदम के पास फिर भीख मांगेंगे। आज तो हमने टर्में घड़ रखी है, मिन दूनिल्लाह, गैरुल्लाह, गैरुल्लाह से मांगना शिरक है, मिन दूनिल्लाह से मांगना शिरक है। तो शिरक वो होता है जो कभी भी इस्लाम नहीं बनता। शिरक आज भी शिरक है, शिरक परसों भी शिरक है, शिरक कब्र में भी शिरक है, शिरक हशर में भी शिरक है। लेकिन तमाशा अजीब बना हुआ है, यहाँ नबी के पास जाना शिरक है, मैदान महशर में जाना इस्लाम कैसे है? अब हाशिर में करें ना जिद मौलाना जी कि मैं तो अल्लाह के पास जाऊंगा। अल्लाह के यहाँ जिब्रील दम नहीं मार रहा, तेरी दाल कहाँ गलेगी? तेरी तो गर्दन उसने नहीं फिरने देनी। तुझे तो ताकत क्या, यौम उस दिन अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिम, हर जुबान पे ताला होगा, सिर्फ बोलने वाला कमली वाला होगा। ये सारे फलसफे यहीं धरे रह जाएंगे कि नबी कितना नफ़ा देता है। ये फैसले मैदान हशर में होंगे कि नबी क्या देता है, नबी कितना नफ़ा देता है। जिस दिन रब मुंह पे चढ़ा देगा ताले, गर्दन में डाल देगा लूहा और गर्दन फिर नहीं सकेगी, तना होगा ऐसे। अब फिर वो दिमाग में डालेगा पूरी मखलूक, सुन्नी हो या कोई हो, सारे आदम अलैहिस्सलाम के दर पे फिर भीख मांगेंगे भिखारियों की तरह। कहेंगे, हदीस में है, कहेंगे तू हमारी बुनियाद, हम हैं तेरी औलाद, तुझे रब ने हाथों से बनाया। सारे जैसे मांगते ना भीख, भीख ऐसे ही मांगी जाती है जी, अल्लाह तेन खुश रखे, अल्लाह तेरी औलाद में आबाद रखे। भिखारियों की तरह रब मंगवाएगा और आगे मिलेगी भीख। आगे हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, निकलो यहां से।
لفظ کیا ہے؟ اذهب، نکلو یہاں سے، لست لہا، جس کام کے لیے تم آئے ہو یہ میرے کرنے کا نہیں، نکلو یہاں سے۔ کہاں جائیں؟ اب پھر دوسرا در، حضرت نوح، حضرت ابراہیم در در پھریں گے، میدان حشر میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ملتی نہیں ہے بھیک کسی در سے، در در گئیاں در در تھئیے۔ اسی لیے کسی فقیر نے کہا در در دی در در نالوں، در ہو جا ایک دردہ۔ اب در در پھرے، ایک نبی، دوسرا در، تیسرا در، اور کمال یہ ہے کہ کسی نے رستہ نہیں بتایا ادھر جاؤ، بس کہا ادھر سے نکلو۔ اور آگے لفظ ہیں، ہر نبی کہیں گے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں اپنی پکڑ سے ڈرا ہوں، تو مجھ سے میرے پاس آ گیا، تم نکلو۔ اور آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ لفظ وہی، نکلو یہاں سے۔ ہاں ایک تمہیں پتہ بتاتا ہوں، وہاں جاؤ گے تو خالی نہیں آؤ گے۔ اور حضرت عیسیٰ آخر میں بتائیں گے کہ علیکم بمحمد، لفظ یہ ہوں گے کہ کسی حال میں اس کا دامن نہ چھوڑنا، اس سے منہ نہ موڑنا۔ وہ دیکھو حمد کا جھنڈا لہرا رہا ہے، وہ جو نظر آ رہا ہے لگتا ہے تمہیں بلا رہا ہے۔ اب جب جائیں گے آخری سہارا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس نے دھتکار دیا تو چھٹکارا کوئی نہیں۔ اب تھر تھر کانپتے کانپتے جب ادھر جائیں گے، قریب جائیں گے تو پھر ہر کوئی اپنی صدا، وہ جو کہہ گئے احمد رضا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کہاں جائیں کدھر جائیں؟ تیرا در سانول ساڈا قبلہ ہے، تیرا در سانول ساڈا قبلہ ہے، سکو ہیندا مان اتھیں پیوں تھے، ونیوں بے در تے متاں در تھی وے، تہوں چادر تان اتھیں پیوں تھے، ساڈے تن دی خاک اتھوں دی ہے، آئیوں خاک سنان اتھیں پیوں تھے، تیرا در ارشد نہیں چھٹ سکدا، تو جان نہ جان اتھیں پیوں تھے۔ اب دروازہ حضور کا، ساری مخلوق وہاں۔ اب سرکار جب دیکھیں گے کہ در در کے دھکے کھا کے محشر کی آگ میں جل جل کے آ رہے ہیں، تو میرے کریم کے رحمت کے بازو کھل جائیں گے۔ وہ بازو کھلے گا جس کو رب نے کبھی کہا تھا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، ذرا نبوت کے بازو سمیٹ، آج سمٹا ہوا بازو کھلے گا۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، عیب کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ اب سرکار جب دیکھیں گے سب کو تو میرے کریم کہیں گے آنا لہا، میں اسی لیے ہوں، میں تو بنا ہی چھڑوانے کے لیے ہوں، میں تو بنا ہی لوگوں کو کنارے لگانے کے لیے ہوں، یہ سفارش میرا ہی کام ہے، آنا لہا۔ سب نے کہا لستو لہا، انہوں نے کہا آنا لہا۔ اب یہاں محدثین کہتے ہیں معاملہ عجب نہیں رہا کہ حضرت آدم کے پاس گئے، انہوں نے حضور کا نہیں بتایا، انہوں نے جان کے کہا آگے جانے دو۔ دوسرے در پہ گئے، اس نے بھی نہیں بتایا کہ بخشش وہاں ہوگی، پتہ ان کو بھی تھا لیکن آرڈر تھا کوئی نہ بتائے، انہیں پھرنے دو۔ غور نہیں کیا، انہیں پھر لینے دو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آقا ملتی کہاں بھیک، ان کو پتہ چل جائے کہ کسی در پہ نہیں بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی خبر نہیں، پتہ نہیں کہاں بنی، خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ ہر دروازے پہ گئے، کوئی نہیں بتائے گا ادھر جاؤ۔ آخر میں حضرت عیسیٰ بتائیں گے کہ
اس کا مطلب ہے اوپر سے آرڈر ہے، ان کو یہ نہیں بتانا کہ ادھر جاؤ، آخری حضرت عیسیٰ بتائیں تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ آج۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اس کا معنی لوگ کرتے ہیں سردار، سردار تو ہے لیکن اس کا حقیقی معنی الذی یلجأ الناس الیہ، جس کے پاس لوگ پناہ لیں اسے سید کہتے ہیں، اور قیامت کے دن اولاد آدم کو پناہ ملے گی تو میرے نبی کے در پہ ملے گی۔ انا سید ولد آدم، پوری آدمیت کو پناہ ملے گی تو میرے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اور حضور فرماتے ہیں انا سید الناس، پوری انسانیت کا سردار میں ہوں گا، انا سید العالمین، پوری کائنات میرے ہاں پناہ لے گی، انا الحاشر، میں حاشر ہوں، جتنی چھپی ہوئی باتیں ساری کھل جائیں گی۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے، حشر میں کھل جائے گا کہ نبی کا مقام کیا ہے۔ خود حضور کہیں گے انا الحاشر، میں ہوں حشر دینے والا، الذی یحشر الناس علی قدمہ، جس کے قدموں پہ حشر بپا ہو اس کو حاشر کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں حاشر لوگوں کا میرے قدموں میں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، کہ کل قیامت کے دن عزت میں محمد عطا کروں گا، والمفاتیح، قیامت کے دن جہنم اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ جب حضور میدان حشر میں ہوں گے تو پہلے داروغہ جہنم سامنے آئے گا، منبر بچھے گا، وہ اس پہ آ کے کہیں گے کہ من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے جانا اس نے جانا، انا مالک، میں دوزخ کا داروغہ ہوں۔ اور آگے کہے گا ان اللہ امرنی، مجھے رب نے آرڈر کیا ہے ان ادفع مفاتیح جہنم الی محمد، کہ میں جہنم کی چابیاں محمد عربی کے حوالے کر دوں۔ اور دوسرا فرشتہ رضوان وہ منبر پہ آئے گا، پھر وہ کہے گا کہ جو جانے وہ جانے، جو نہیں جانتا میں رضوان ہوں، رب نے مجھے آرڈر کیا ہے ان ادفع مفاتیح الجنہ الی محمد، کہ میں جنت کی چابیاں ان کے حوالے کر دوں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں انا اول من یحرک حلق الجنہ، جنت کے دروازے ہم آپ کھولیں گے۔ فرمایا ہم جائیں گے جب ساری کائنات انتظار میں، جنتی ہو کے بھی باہر کھڑے ہیں کہ وہ آئیں گے تو افتتاح فرمائیں گے تو پھر جانے والے جائیں گے۔ جب میں آواز لگاؤں گا آگے فرشتے کہیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے ہمیں آرڈر ہے کسی کے لیے نہ کھولیں، آپ آئیں تو پھر بند نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ حضور آپ کھڑے کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہ اقومو عن یمین اللہ، میں اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا۔ کائنات تڑپ رہی ہے، آپ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا یغبطنی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے انگلیاں دانتوں میں رکھ کے کہیں گے واہ۔ آئے ہائے۔ اس لیے وہ سرائکی میں کہتے تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آکھے آہا۔ اب میری سر نہیں ہے ورنہ قریشی صاحب کی طرح میں بھی بتاتا آپ کو، لیکن منزل عجب ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں ایسی مقام پہ ایسی جگہ پہ ہوں گا کہ اگلے پچھلے رشک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یغبطنی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے رشک سے ایسے دیکھیں گے کہ مقام ہو تو۔ اور وہ کندھاری پٹھان احمد رضا خان کیا سونی بولی بولی، وہ بھی کہتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔
اور سرکار فرماتے ہیں جب لوگ میرے پاس آئیں گے اب میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا، اللہ تو جلال میں ہے، فرمایا میں چپ کر کے حریم قدس کی طرف جاؤں گا، اور اذا رأیتہ، جب میں اللہ کا دیدار کروں گا تو وقعت ساجدن، میں سیدھا سجدے میں اس کے سامنے سجدے میں چلا جاؤں گا، ادھر سر سجدے میں جائے گا، ادھر جلال جمال میں بدل جائے گا، ادھر جلال جمال میں بدل جائے گا، اور وہ ادھر دیکھ کے فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، تو کیوں جھک گیا ہے، آج کائنات کے سر جھکانے کا دن ہے، تیرے سر اٹھانے کا دن ہے، آج کسی کا سر اٹھنے نہیں دوں گا، تیرا سر جھکنے نہیں دوں گا، تو سر بلند رہو، تیرا سر اونچا رہے، ارفع راسک، سر اونچا کر، قل بول، تسمع، آج کائنات سنے گی تیری بولی، سل مانگ تو صحیح، قل بول، کتنا بولوں، تیری مرضی، جتنا بول۔ یہ کوئی 27ویں کی رات تھوڑی ہے کہ جو بیچاری 2:15 پہ ہی مک جائے گی۔ محبوب قل بول، شیخ محقق کہتے ہیں یہ نہیں رب پابندی لگائے گا، یہ بول، اس کے لیے بول، اس کے لیے نہ بول، کتنا بول، اتنا بول، وہ کہے گا قل بول، کتنا بولوں، تیری مرضی، جتنا بول، کس کے لیے بولوں، فرمایا تیری مرضی، جس کے لیے بول۔ 50,000 سال کا دن ہے، تو بولتا چل، تو بول، اور آگے کہا سال، مانگ تو صحیح، مانگ تو صحیح، آگے وعدہ پہلے کر دیا، کہا توتا وعدہ رہا، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو بن مانگے ہی دے دے، ضرور منگوانا ہے، کہا منگوانا ضرور ہے، تاکہ پتا چلے کہ میں نے ایسے نہیں بخشا، تو نے بخشوایا ہے، میں نے رحمت کمی برسایا ہے۔ اور آگے کہا سل توتا وشفا، کسی کی سفارش تو کرو۔ علامہ صدیق حسن خان بھوپالی ایک اہل حدیث عالم گزرے ہیں، جب یہ حدیثیں انہوں نے لکھی، نیچے اپنی تشریح لکھی، کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ روز اوست، جاہ اوست، مقام اوست، لگتا ہے محشر کا پورا دن ہی نبی کا دن ہے، لگتا ہے پورا دن ہی نبی کی شان کا دن ہے، روز اوست، مقام اوست، جاہ اوست، آگے کہتے او مہمان اوست، لگتا یہ ہے کہ رب میزبان بنا ہے، نبی مہمان بنا ہے، باقی طفیلی سارا جہان بنا ہے۔ اللہ اکبر، سارا اعلیٰ حضرت نے کہا نا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، چاسی آ جائے کہ تو جھنڈا حمد کا لہرائے، ادھر خدا جلال میں آئے، ادھر رب ہمیں بلائے، اور پھر تیرا غلام نعرے لگائے، مزہ ہی آ جائے کہ حشر میں محفل جم جائے۔ سارا جہان، اب طفیلی کا ترجمہ سیدھا یہ ہے کہ آپ نے اگر قبلہ منہاج صاحب کو بلایا، قبلہ مجددی صاحب کو، قریشی صاحب کو بلایا، اور ان کے ساتھ میں بھی آیا، اور آپ نے مجھے بھی اسی طرح گلے لگایا جیسے ان کو گلے لگایا، اور اسی طرح اعزاز فرمایا جیسے ان کا فرمایا، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ بھی بلائے گئے تھے؟ میں کہوں نہیں، میں ان کے ساتھ گیا تھا، جو انہوں نے کھایا وہی میں نے کھایا، جہاں ان کو بٹھایا وہیں مجھے بٹھایا، میں نے جو مقام پایا ان کے صدقے پایا، یہ مہمان ہیں، میں طفیلی ہوں، بس لفظ طفیل ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں طفیل محمد مصطفیٰ، اسی لیے ہم کہتے ہیں طفیل محمد مصطفیٰ، اور پھر ہم خالی وہ طفیلی نہیں ہے کہ یار کمرے میں ہو ہم بیٹھے رہیں جوتی والی جگہ پہ، یار وفادار ایسا ہے، فرمایا آنا و امتی علی تلن یوم القیامہ، جہاں میں کھڑا ہوں گا میری امت محشر میں وہی کھڑی ہوگی۔
زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی خاموش ہو گئے صدا کہتے کہتے۔ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آب آمد تیمم برخاست، پانی جب آتا ہے تو تیمم کا حکم ختم ہو جاتا ہے، وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے قریشی صاحب آئے ہیں تو قریش کا لفظ ہی ایسا ہے کہ یہ جب قریش کا لفظ لغت میں ہے یہ چھا جانے والا، سب کو چھپانے والا، لہٰذا وہ ہے آنے والا اور یہ ہے جانے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔